سامنے ایک ایسی ہی کہانی ہے، ایک مختصر سا اسکرپٹ جس کا عنوان ہے ادھورا سبق۔ یہ ادھورے احساس نامی سلسلے کی ایک قسط ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک ایک بہت بڑا سوال چھپا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ادھوری چیز، کوئی نامکمل سبق کسی انسان کو مکمل کیسے بنا سکتا ہے؟ تو آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وقار نامی کردار کے سفر کے ذریعے۔ چلیں اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں مکمل ہونے کے لیے ہر چیز کو حاصل کرنا، ہر کہانی کو خوشی پر ختم کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہانی اس خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری کمیاں، ہمارے پچھتاوے اور خاص طور پر ہمارے انکہے الفاظ وہی ہمیں وہ گہرائی دیتے ہیں جو شاید کامیابیوں سے نہیں ملتی۔ تو یہ صرف وقار کی کہانی نہیں، یہ ہم میں سے ہر اس شخص کی کہانی ہے جس نے کبھی مڑ کر سوچا ہو، کاش میں نے اس وقت کہہ دیا ہوتا۔ بالکل، اور کہانی ہمیں سیدھا ایک ایسی ہی صورتحال میں لے جاتی ہے۔ وقار ایک شادی میں ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، روشنی ہے، قہقہے ہیں، اور اسی بھیڑ میں اس کی نظر اپنی پرانی محبت نور جہاں پر پڑتی ہے۔ وہ اپنے شوہر علی اور بچوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو میں کسی ڈرامے کے لیے تیار تھی، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ پرانی محبت، شادی کا ماحول۔ جی بالکل، حسد، دکھ یا کسی عجیب لمحے کا ایک بہترین نسخہ لگتا ہے۔ وہی تو، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں؟ اور یہی اس منظر کی سب سے حیران کن بات ہے۔ جب علی اس سے حال پوچھتا ہے تو وقار کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، تم لوگ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اور اس کے بعد جو راوی کا جملہ ہے وہ سب سے اہم ہے، اور اس بار بنا درد کے۔ بنا درد کے، جی۔ اصل کہانی کا موڑ یہ نہیں ہے کہ اس نے نور جہاں کو دیکھا۔ اصل موڑ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ جو درد کی غیر موجودگی ہے نا، یہی اصل کہانی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ٹھیک ہونے کا عمل تھا وہ پردے کے پیچھے ایک لمبے عرصے میں خاموشی سے مکمل ہو چکا ہے۔ ہم تو بس اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ شفا یابی کا لمحہ نہیں بلکہ شفا یابی کا ثبوت ہے۔ اسے اب نور جہاں کی خوشی دیکھ کر تکلیف نہیں ہو رہی۔ اسکرپٹ میں بھی لکھا ہے، ہنسی سچی تھی، خوشی مکمل۔ وہ اس خوشی کی سچائی کو پہچان رہا ہے اور اسے قبول کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ قبولیت کا کوئی غیر فعال لمحہ نہیں ہے، یہ ایک فعال مشاہدہ ہے۔ وہ صرف دیکھ نہیں رہا، وہ سمجھ رہا ہے۔ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ اس تصویر کا حصہ نہیں ہے، اور اسے اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ تم لوگ بہت اچھے لگ رہے ہو کوئی رسمی جملہ نہیں، یہ ایک ایماندارانہ سچا احساس ہے۔ وہ واقعی ان کے لیے خوشی محسوس کر رہا ہے، اور یہ اس کی جذباتی پختگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بھری محفل میں دوستوں کے بیچ خوش نظر آنا ایک بات ہے۔ اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہو اپنی سوچوں کے ساتھ۔ کیا یہ سکون تب بھی قائم رہتا ہے؟ ہاں، اور یہ کہانی کی ساخت کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہمیں ایک عوامی امتحان کے فوراً بعد ایک نجی امتحان دکھاتی ہے۔ وقار گھر آ کر اپنا فون اٹھاتا ہے اور عائشہ کی پروفائل دیکھتا ہے، جو شاید اس کی ایک اور پرانی محبت ہے۔ وہ اپنے ساتھی جین کے ساتھ خوش نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے جو اسے دیکھ رہا ہو، کوئی سماجی دباؤ نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس کے حقیقی جذبات سامنے آ سکتے تھے، ہے نا؟ جی، اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ماخذ میں صرف ایک مختصر سا جملہ ہے، وقار نے مسکرا کر فون بند کر دیا، بس اتنی سی بات۔ لیکن یہ مسکراہٹ بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ہی سب کچھ ہے۔ یہ جبری یا اداس مسکراہٹ نہیں ہے، یہ سکون کی مسکراہٹ ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ شادی میں جو سکون اس نے محسوس کیا تھا وہ دکھاوا نہیں تھا، وہ حقیقی تھا۔ کہانی نے ہمیں دو بالکل مختلف منظر دکھائے، ایک حقیقی دنیا کا، دوسرا ڈیجیٹل دنیا کا۔ ایک لوگوں کے سامنے، دوسرا تنہائی میں، اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے: قبولیت۔ اس کا مطلب ہے کہ وقار نے واقعی اپنے ماضی کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دیا ہے۔ تو اس نے دوسروں کے ساتھ اپنے ماضی کو تو سلجھا لیا ہے، لیکن اس سب کا خود اس کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس نے اس پورے تجربے سے کیا سیکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ کہانی کا اگلا حصہ، ڈائری والا منظر، اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اب وہ دوسروں سے ہٹ کر خود پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ بالکل۔ اب تک کہانی اس کے رد عمل کے بارے میں تھی،
اب کہانی اس کے اپنے اندرونی احساسات اور خود شناسی کے بارے میں ہے۔ وہ اپنی ڈائری کھولتا ہے اور یہاں ایک بہت خوبصورت تضاد بیان کیا گیا ہے، صاف سفید پنے اور دل بھرا ہوا۔ خالی سفید جو ایک نئی شروعات کی علامت ہے، اور ایک بھرا ہوا دل جو ماضی کے بوجھ سے لدا ہے۔ اور پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے، اور جو وہ لکھتا ہے وہ اس کہانی کا مرکزی خیال ہے، اس کا ادھورا سبق۔ وہ لکھتا ہے، آج میں سمجھ گیا ہوں کہ پیار صرف محسوس کرنا کافی نہیں ہوتا، اسے وقت پر کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ لائن مجھے بہت متاثر کرتی ہے، کیونکہ یہ پچھتاوے کی ایک بہت ہی مخصوص قسم کی بات کرتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ غور کریں کہ اس کا پچھتاوا محبت کرنے پر نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں لکھ رہا کہ کاش میں نے محبت نہ کی ہوتی۔ اس کا پچھتاوا خاموشی پر ہے، عمل نہ کرنے پر ہے۔ یہ احساس کہ جذبات دل میں تھے لیکن زبان پر نہ آ سکے۔ اور یہ ادھورا سبق یہی ہے، یہ احساس کہ صحیح الفاظ تھے، صحیح جذبات تھے، بس صحیح وقت پر کہے نہیں گئے۔ اور وہ آگے لکھتا ہے، جو ہم کہہ نہیں پاتے وہ بعد میں یاد بن کر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ یہ کتنی تلخ سچائی ہے نا؟ ان کہی باتیں اکثر کہی ہوئی باتوں سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ کہی ہوئی باتوں کا تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے، اچھا یا برا، لیکن ان کہی باتیں ایک خلا چھوڑ جاتی ہیں، ایک سوالیہ نشان۔ بالکل، اور وہ سوالیہ نشان انسان کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ اور یہاں ڈائری کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ باتیں کسی اور سے نہیں کہہ رہا، وہ خود سے کہہ رہا ہے۔ ڈائری یہاں خود شناسی اور اعتراف کی ایک مقدس جگہ بن گئی ہے۔ وہ اپنے ان انکہے الفاظ کو ان سفید صفحات پر اتار کر اپنے بھرے ہوئے دل کو خالی کر رہا ہے۔ یہ اس کا اپنے ماضی کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے، ان بھوتوں کا سامنا کرنے جیسا ہے جو صرف اس کے اپنے ذہن میں رہتے ہیں۔ تو اس نے یہ سب لکھ لیا، اپنی خاموشی کے پچھتاوے کا اعتراف کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس اعتراف سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہانی ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے گہرے منظر کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، وہ ڈائری بند کرتا ہے اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ باہر سورج غروب ہو رہا ہے، اور راوی اس منظر کو وقار کی اندرونی کیفیت سے جوڑتا ہے، جیسے دن اپنا بوجھ چھوڑ رہا ہو۔ یہ بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ جیسے دن بھر کی تھکن کے بعد سورج ڈوب رہا ہے، ویسے ہی وقار بھی اپنے سالوں پرانے جذباتی بوجھ کو اتار رہا ہے۔ اور پھر وہ جملہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وقار کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار درد کے نہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ کہانی کے شروع میں اس نے نور جہاں کو بنا درد کے دیکھا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن وہ بھی درد کے نہیں ہیں۔ یہ آنسو کس چیز کے ہیں پھر؟ یہی تو کہانی کا کلائمیکس ہے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں، یہ سمجھ کے ہیں۔ یہ اس گہری بصیرت کے ہیں جو اس نے ابھی حاصل کی ہے۔ راوی انہیں نام بھی دیتا ہے۔ یہ آنسو تھے سمجھ کے، قبولیت کے، اور ایک ادھورے سبق کے۔ اس نے نہ صرف اپنے ماضی کو قبول کیا ہے، بلکہ اس سے ملنے والے سبق کو بھی قبول کر لیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ادھورا کیوں نہ ہو۔ یہ آنسو ایک طرح سے تزکیہ نفس ہے، ایک جذباتی صفائی کا عمل۔ اور یہیں پر وہ لائن آتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ راوی کہتا ہے، وقار نے پیار کھونا سیکھا تاکہ وہ خود کو پا سکے۔ یہ سننے میں بہت شاعرانہ لگتا ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا الجھ گئی تھی۔ پیار کھونا سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی ہارنا سیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ کھونا سیکھنے کا مطلب ہارنے میں ماہر ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی ہار سے، اپنے نقصان سے معنی نکالنا سیکھنا۔ کئی سالوں تک اس کا یہ نقصان شاید اس کے لیے صرف ایک خالی پن تھا، ایک درد کا ذریعہ تھا، لیکن اب اس نے اس نقصان کو ایک استاد کے طور پر دیکھنا سیکھ لیا ہے۔ اس نے یہ سیکھا ہے کہ اسی نقصان نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے اندر جھانکے۔ اگر وہ یہ محبت نہ کھوتا تو شاید وہ کبھی بھی خود شناسی کے سفر پر نہ نکلتا۔ اس نے محبت کی قیمت پر خود آگاہی حاصل کی ہے۔ وہ درد ایک طرح سے اس کی اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے داخلے کا ٹکٹ تھا۔ اچھا، تو ادھورا سبق محبت کا اظہار نہ کرنے کے بارے میں تھا، لیکن اس کا مکمل نتیجہ وقار کی اپنی ذات کی پہچان ہے۔ سبق دوسروں کے بارے میں تھا، لیکن ترقی اس کی اپنی ہوئی۔ بالکل یہی بات ہے۔
ذاتی ترقی اکثر تکلیف دہ تجربات سے ہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ڈرامائی یا بلند آواز والا احساس نہیں ہے جو وقار کو ہو رہا ہے۔ یہ ایک خاموش اندرونی انقلاب ہے۔ اس نے خود کو پا لیا ہے، لیکن کسی پہاڑ کی چوٹی پر چیخ کر نہیں، بلکہ ایک غروب ہوتے سورج کو دیکھتے ہوئے خاموش آنسوؤں کے ساتھ۔ اور یہ زیادہ حقیقی اور زیادہ گہرا ہے۔ تو اگر ہم وقار کے پورے سفر کا خلاصہ کریں تو وہ ایک ایسے شخص سے جو شاید برسوں تک ان کہے الفاظ کے پچھتاوے میں جیتا رہا، ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنے ماضی کو قبول کر رہا ہے بلکہ اس سے ملنے والے سبق کی قدر بھی کر رہا ہے۔ اس نے شاید محبت میں دوسرا موقع گوا دیا، لیکن زندگی نے اسے خود کو سمجھنے اور پانے کا ایک موقع ضرور دیا۔ اور کہانی کا آخری جملہ اسی خیال کو ایک ناقابل یقین حد تک خوبصورت تضاد میں باندھ دیتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہمیں ادھورا لگتا ہے وہی ہمیں پورا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ اس پورے اسکرپٹ کا نچوڑ ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مکمل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہر چیز جیتنا ہے، ہر خواہش پوری کرنا ہے، یا اس کا مطلب اپنی ناکامیوں، اپنی کمیوں اور اپنے ادھورے پن کو قبول کرنا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ عام طور پر تو ہم ادھورے پن کو ایک نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں، ایک کمی، ایک خلا، جسے بھرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ کہانی اسے ایک طاقت کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہماری شخصیت کی گہرائی ہماری کامیابیوں سے نہیں بلکہ ہماری خامیوں سے آتی ہے۔ ہمارے زخم، ہمارے پچھتاوے، ہماری ادھوری باتیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انسان بناتی ہیں۔ یہی ہمیں ہمدردی، سمجھ اور حکمت سکھاتی ہیں۔ اگر وقار کو یہ ادھورا سبق نہ ملتا تو شاید وہ کبھی بھی خود شناسی کی اس سطح تک نہ پہنچ پاتا۔ اس کا ادھورا پن ہی اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا۔ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی رومانوی محبت پر مرکوز ہے، لیکن یہ اصول زندگی کے کتنے ہی دوسرے پہلوؤں پر لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی میں اور کہاں ہم باتیں ان کہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور یہ سوچنے پر بھی کہ ہمارے ماضی کے کون سے ادھورے اسباق نے شاید ہمارے جانے بغیر ہی ہمیں آج ایک زیادہ گہرا اور مکمل انسان بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ کہانی ہر سننے والے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔